عریشہ جسے انوشا کے ساتھ کی گئی زیادتیاں جینے نہیں دے رہیں۔ عریشہ جو کہ یہ سوچ سوچ کر پاگل ہوتی جا رہی ہے کہ سکندر اور اس نے مل کر انوشا کی جس طرح سے زندگی برباد کی تھی، انہیں یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عریشہ جس کی سکندر کے ساتھ لڑائی بھی ہو جاتی ہے، وہ کہتی ہے سکندر کو کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سے گناہ کیے ہیں، اور خاص طور پر وہ گناہ جو ہم لوگوں نے انوشا کے ساتھ کیا۔ ہم لوگوں نے اس کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی، ہم لوگوں نے تو اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ہمیں بالکل بھی انوشا کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے جو کچھ بھی انوشا کے ساتھ کیا ہے وہ مکافات عمل بن کر ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک یہ کہ میں ماں نہیں بن سکتی، اور دوسرا یہ کہ تم ہر بار کسی نہ کسی جرم میں انوالو ہو جاتے ہو، کسی نہ کسی بات کی وجہ سے تمہارا نام بیچ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری زندگی پرسکون نہیں گزر رہی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں انوشا سے جا کر معافی مانگنی چاہیے۔ انوشا سے معافی مانگنے کے بعد ہی ہماری زندگی پرسکون ہو سکتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گناہ کم ہو جائیں گے اور ہمیں اللہ کی طرف سے بھی سکون حاصل ہو جائے گا۔ سکندر جو کہ عریشہ کی بات سننے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے عریشہ کہ تم پاگل ہو چکی ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی بھی زیادتی یا ظلم نہیں کیا۔ تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ انوشا نے جو کچھ بھی بھگتا تھا وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اس نے میرے منہ پر سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا، اور یہ اس کا بدلہ تھا۔ اس بات پر عریشہ سکندر کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ایک تھپڑ کی وجہ سے تم نے اس کی پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی ہے، جو کہ ٹھیک نہیں تھا۔ لیکن سکندر عریشہ کی باتوں کو اگنور کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے تمہاری کوئی بھی بات میں انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہیں پر سکندر کو جب اس کے خاص آدمی کی طرف سے کال آتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے کسی نہ کسی وجہ سے کسی کام میں پھنس چکا ہے، تو یہ بات سننے کے بعد اسے عریشہ کی بات یاد آتی ہے، اور کہیں نہ کہیں اسے انوشا بھی یاد آنے لگتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کہیں عریشہ نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ ٹھیک تو نہیں۔ وہیں پر دوسرے پل وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف ارمین جو کہ اس بات کو لے کر پوری طرح سے پریشان ہو چکی ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے، اگر عامر نے سب کچھ اگل دیا اور بتا دیا کہ جو کچھ بھی ہوا ہے حمزہ کے گودام کے ساتھ وہ سب کچھ ارمین کی وجہ سے ہوا ہے، تو ارمین کس طرح سے حمزہ کو فیس کرے گی؟ حمزہ جو اپنی ماں کو اتنا مانتا تھا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کرے گا؟ ارمین اس بات سے ہوتی ہے پریشان کہ وہیں پر آتی ہے علیزے اور کہتی ہے کہ آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہی ہیں؟ کہتی ہے ارمین ظاہر سی بات ہے کہ فرید اور حمزہ دونوں گئے ہوئے ہیں پولیس اسٹیشن، اب پتہ نہیں پولیس کیا کر رہی ہوگی۔ اس بات پر جب علیزہ جواب دیتی ہے تو کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے پولیس وہی کر رہی ہے جو اسے کرنا چاہیے، اس آدمی کو تلاش کر رہی ہوگی۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ انہیں اس انسان کو بھی تلاش کرنا چاہیے جس کے کہنے پر اس انسان نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ ارمین جب یہ علیزہ کی بات سنتی ہے تو ہو جاتی ہے پوری طرح سے پریشان اور سوچتی ہے کہ کہیں علیزہ کو اس بارے میں معلوم تو نہیں کہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ میرے کہنے پر ہی ہوا ہے، ورنہ علیزہ اس طرح سے کیسے بات کر سکتی ہے؟ وہیں پر نمرات جو نہ ہونے والی ساس فوزیہ کے ساتھ شاپنگ پر تو جاتی ہے، لیکن وہاں سے چلی جاتی ہے اور دائم کے پاس چلی جاتی ہے نکاح کرنے کے لیے۔ دائم جو کہ کہتا ہے کہ چلو میرے ساتھ نمرا کو لے جاتا ہے ایک سجے ہوئے گھر میں۔ نمرا سجا ہوا گھر دیکھ کر دائم سے پوچھتی ہے کہ تم مجھے کہاں لے آئے ہو؟ دائم جب کہتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہاں پر ہمارا نکاح ہونے والا ہے، تو نمرا خوش ہو جاتی ہے، کہتی ہے کہ میں تم سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، پھر چاہے مجھے اس کے لیے اپنا ہر رشتہ کیوں نہ گنوانا پڑے۔ وہیں پر دوسری طرف فوزیہ جب آتی ہے ارمین کے پاس تو وہ پوچھتی ہے کہ نمرا گھر واپس آ گئی ہے۔ ارمین یہ بات سننے کے بعد پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ نمرا تو آپ کے ساتھ گئی تھی نا؟ تو جب کہتی ہے فوزیہ کہ ہاں وہ میرے ساتھ ہی گئی تھی، لیکن راستے میں اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور شاپنگ کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ وہ جانا چاہتی ہے، اسے چکر سے آ رہے تھے اس لیے وہ مجھ سے پہلے ہی آ گئی تھی۔ تو کیا ارمین جان پائے گی کہ نمرا نے کر لیا ہے دائم سے نکاح؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے موہرا۔